صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم زکوٰۃ کے معاشرتی فائدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو زکوٰۃ کا معاشرتی فائدہ ہے وہ اس کی دولت کی حیثیت ہے، اور اس کی مثال اس طرح ہے جیسے انسانی جسم میں خون، اگر یہ سارا خون جو ہے یہ دل میں جمع ہو جائے تو یہ پورے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اگر سارا مالدار طبقے میں جمع ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت مضر جو ہے ثابت ہوگا، یعنی نقصان کا باعث ہوگا، زندگی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان اخلاقی امراض سے بچ جاتا ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو ایک طرف جو غریب طبقہ ہے وہ غربت کے مصائب سے دوچار ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو مالدار طبقہ ہے دولت کی کثرت کی وجہ سے اخلاقی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے، جن میں عیاشی ہے، آرام کوشی، محنت نہ کرنا ہے، فکر آخرت چھوڑ دینی ہے، غفلت کا باعث بن جانا ہے، ان برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حل ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو جب آپ علیہ السلام نے مدینے کی ریاست کا قیام فرمایا تو سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ترجمہ ہے کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کرو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک کرتے ہو اور باطن میں بھی پاکیزہ بناتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، کسی مالدار یا ہٹے کٹے صحت مند آدمی کے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے مگر 5 آدمیوں کے لیے۔ نمبر 1، زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے، یا ایسے مالدار کے لیے جس نے اپنے پیسے سے اسے خرید لیا ہو، یا کوئی فقیر ہو جس پر صدقہ کیا گیا ہو، پھر وہ کسی مالدار کو اسے ہدیہ کر دے تو اس مالدار کے لیے وہ زکوٰۃ حلال ہے، یا وہ جو مقروض ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالی عز و جل حلال ہی کو قبول فرماتا ہے، اس کے صدقے کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔